حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ زمین اور سورج کے درمیان فاصلہ کتنا ہے۔ اس سوال کی پیچیدگی کے بارے میں یہاں قابل ذکر ہے کہ وہ آدمی عرب تھا اور عربی زبان میں تعداد یا گنتی 1000 تک محدود ہے۔ اس آدمی نے جو سوال پوچھا تو اس کا جواب لاکھوں فاصلے میں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک چیلنج کی طرح تھا کہ اس آدمی کو الجھن میں ڈالے بغیر آسان الفاظ میں جواب دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر کوئی عرب گھوڑا یہاں سے دوڑنا شروع کر دے اور 500 سال تک وہ دوڑتا رہے تو وہ گھوڑا سورج تک پہنچ جائے گا۔ اس آدمی کو یقین ہو گیا اور وہ چلا گیا۔ لیکن دوستو، اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ معلوم کریں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کیوں کہی۔ یہ ایک جملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاجواب ذہانت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ایک عرب گھوڑا 500 سال تک دوڑے تو وہ سورج تک پہنچ جائے گا۔ اب اس بات کے پیچھے مسٹری یہ تھی کہ ایک عرب گھوڑے کی اوسط رفتار 22 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ اگر 22 کو ہم 24 سے ضرب دیں تو یہ 528 بنتا ہے، یعنی ایک گھوڑا پورے دن میں 24 گھنٹے دوڑتا ہے تو تقریباً 528 میل کا فاصلہ طے کرتا ہے۔ اب ایک مہینے میں یہ فاصلہ کتنا ہوگا، تو اس کے لیے ہم گھوڑے کی طرف سے طے کردہ فاصلے کا حساب لگانے کے لیے 528 کو 29.5 سے ضرب دیتے ہیں، کیونکہ ایک اسلامی مہینے میں ایوریج 29.5 دن ہوتے ہیں۔ تو یہ حساب ہمیں تقریباً 15,576 کا جواب دیتا ہے، یعنی ایک گھوڑا ایک ماہ یعنی 30 دن میں 15,576 میل کا فاصلہ طے کرے گا۔ دوستو، اگر اب ایک سال میں اس کا حساب لگائیں تو وہ ایک سال میں جو فاصلہ طے کرے گا اسے حاصل کرنے کے لیے ہم اسے 12 سے ضرب دیتے ہیں۔ چونکہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اس لیے یہ آپ کو 1,86,912 کا جواب دیتا ہے۔ پھر 1,86,912 کو 500 سے ضرب دیں، کیونکہ گھوڑے کو 500 سال تک چلنا چاہیے، تو اس کا جواب آئے گا 9,34,56,000 مائلز۔ دوستو، اگر کسی ماہر فلکیات دان سے زمین سے سورج کے فاصلے کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ فاصلہ کبھی بھی مستقل نہیں رہتا۔ زمین کا مدار بیضمی شکل کا ہے اور بعض اوقات یہ سورج کے قریب آتا ہے اور بعض اوقات یہ سورج سے دور رہتا ہے۔ جب زمین سورج کے قریب ہوتی ہے تو اس کا فاصلہ 9,01,00,000 میل بنتا ہے اور سورج سے سب سے زیادہ فاصلہ 9,48,00,000 میل ہوتا ہے۔ جب آپ ان دونوں فاصلوں کو اوسط دیتے ہیں تو یہ 9,30,00,000 میل کے لگ بھگ بنتا ہے۔ سائنس کی اس کیلکولیشن کا حساب موجودہ دور کی دریافت ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں 1400 سال پہلے ہی ذکر فرما دیا تھا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائنس سے کہیں آگے سوچ رکھنے والے ایک ذہین انسان تھے، جن کی مثالیں آج ہمیں غیر مسلموں کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ اسی طرح ایک روز کچھ صحابہ آپس میں اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ کون سا حرف گفتگو میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ الف سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف ہے اور کوئی شخص ایسا کلام نہیں کر سکتا جس میں الف نہ ہو۔ اس موقع پر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اور یہ گفتگو سن رہے تھے۔ آپ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک خطبہ اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ وہاں موجود ہر انسان حیرت زدہ ہو کر رہ گیا۔ یہ ایسا تاریخی خطبہ تھا جس میں کہیں بھی الف استعمال نہیں ہوا تھا، اور آج بھی اپنے آپ کی اس کلام پر حیرت زدہ ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اتنے بڑے خطبے میں کہیں بھی الف کا استعمال نہیں ہوا۔ لیکن دوستو، صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور جگہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور خطبہ ایسے پیش کیا جس میں کہیں بھی کسی لفظ میں بھی کہیں کوئی نقطہ موجود نہیں تھا۔ اگر عربی حروف کو دیکھیں تو یہ بات کہیں سے ممکن نظر نہیں آتی کہ اتنے بڑے خطبے میں بغیر نقطے والے حروف کا استعمال ہو سکے، لیکن جب بات کرنے والا علم کا سمندر ہو تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کے ان گنت واقعات ہیں جنہیں سن کر اور پڑھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور کے کئی نامور سائنسدان، ریسرچرز اور فلاسفرز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال پر ریسرچ کر کے یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ذہین انسان کوئی اور نہیں تھا۔ لبنان سے تعلق رکھنے والے ایک عیسائی شاعر جورڈنگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے اتنے متاثر ہوئے تھے کہ انہوں نے آپ کی زندگی پر ایک مکمل کتاب شائع کی تھی جس کا نام تھا دی وائس آف ہیومن جسٹس۔ حضرت علی بن ابی طالب کے خطبات اور خطوط کے ایک مجموعے نہج البلاغہ میں ذکر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی دیکھنے والی آنکھ چھپے ہوئے رنگوں اور نازک اعضاء کو نہیں دیکھ سکتی۔ یہاں آپ نے پوشیدہ لائٹ ویوز کی بات کی ہے جنہیں ایک انسان نہیں دیکھ سکتا۔
یہ پوشیدہ رنگ وہ رنگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں ایک مشہور ماہر فلکیات ولیم ہرشل نے 1800 میں کھوج کی تھی اور جسے انفرا ریڈ ریز کا نام دیا گیا۔ کسی چراغ یا موم بتی سے جو روشنی نکلتی ہے وہ سفید رنگ کی ہوتی ہے، لیکن جب یہ ایک پرزم سے گزرتی ہے تو یہ 7 کلرز میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ نیوٹن وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ دریافت کیا تھا کہ ایک موم بتی یا روشنی کے دوسرے ذرائع سے جو بھی روشنی نکلتی ہے وہ 7 رنگوں سے بنی ہوتی ہے۔ یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ ایسے پوشیدہ کلرز ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، اور اسی صدی میں یہ کھوج لگائی گئی کہ ایک سپیکٹرم میں موجود کلرز میں ایک پوشیدہ فریکوینسی ہوتی ہے جسے انفرا ریڈ ریز کہا جاتا ہے، جس کی بڑی مثال ہمارے گھروں میں موجود ایک ٹی وی ریموٹ ہے جس سے نکلنے والی ریز کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جو ریز کئی پوشیدہ کلرز سے بنی ہوتی ہے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ انسانوں کے ارد گرد ایسے جاندار ہیں جنہیں وہ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نے ان مائکرو آرگنیزمز یعنی بیکٹیریا، وائرس اور پروٹوزوا کی بات کی ہے جنہیں انسانی آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں۔ ان مائکرو آرگنیزمز کو سنچری میں اینڈرو وان لیون ہوب نے دریافت کیا تھا، جبکہ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ یہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی ایک جھلک تھی، ایسے کئی حیران کر دینے والی باتیں اور بھی ہیں جن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کائنات کے بعد فزکس، میتھمیٹکس اور فلسفی جیسے کئی موضوعات پر بات کی ہے، جسے ہم کسی اور ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔